मक्का की सरजमीन पर खींचा गया था, इसी सरजमीन पर तड़पाया गया था। कहाँ है वो मेरा गुलाम बिलाल हबशी? आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सुनो ए मुसलमानों, अगर हुब्बे मुस्तफ़ा में एक लाठी भी खाना पड़ जाए ना, एक ज़ख़म भी खाना पड़ जाए, अजर हल्का नहीं मिलता, बहुत अजीम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल अगर ये वीडियो आप तक आई है तो आप हजरात इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्या कहा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला ने हज़रत बिलाल के बारे में? जब फतह मक्का हुआ था तो हज़रत बिलाल के बारे में मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, आप हजरात सुने और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम हजरात, आप देख रहे हैं दिल नवाज ऑफिशियल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। बिना वक्त ज़ाया किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ इंशाअल्लाह। उसके मक्का की सरजमीन पर खींचा गया था, इसी सरजमीन पर तड़पाया गया था। कहाँ है वो मेरा गुलाम बिलाल हबशी? आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सुनो ए मुसलमानों, अगर हुब्बे मुस्तफ़ा में एक लाठी भी खाना पड़ जाए ना, एक ज़ख़म भी खाना पड़ जाए, अजर हल्का नहीं मिलता, बहुत अजीम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल आज मक्का की सरजमीन से पहली अजान दी जाएगी। अजान कहीं किसी ऊंची जगह से दी जाती है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया, ए बिलाल इधर उधर किसी ऊंची जगह से नहीं, सीधे काबे की छत पर चढ़कर अजान दो। कहाँ चढ़ाया? काबे की छत पर। रिवायात बताती हैं सैयदना बिलाल हबशी फौरन चढ़ गए काबे की छत पर। वही एक अजान हुई, उसके बाद फिर काबे की छत पर से अजान नहीं, ये पहली अजान दी जा रही। हज़रत बिलाल काबे की छत पर चढ़ कर के अजान दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। बीच में एक बात मैं बता दूं, हज़रत बिलाल के मुतालिक जो शारहीन हैं, जो शाकान मुस्तफ़ा हैं, तशरीह करके ये बताते हैं कि चढ़ने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि मदीने में रहता था तो काबे की तरफ मुँह करके अजान देता था, और अब काबे की छत पर चढ़ा हूँ, काबा नीचे है, मैं काबे की छत पर हूँ। वहीं से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं मदीने में मस्जिद नबवी में अजान देता तो काबे की तरफ मुंह करके देता, अब तो काबे की छत पर चढ़ा हूं, अब चेहरा किधर करूं? मेरे आका ने फरमाया, बिलाल मेरी तरफ देख कर करो। इसी को तो बरेली के इमाम ने कहा था, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजान दी। ये वाक़या तो मौजूद है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इस पूरे वाक़े में सिद्दीक़ अकबर को चढ़ा देते, फारूक आज़म को चढ़ाते, उस्मान व अली रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन को चढ़ाते, अजिल्ला सहाबा में कोई चढ़कर अजान देते नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मक्का की सरजमीन पर गुलामी करने वाले और उसके बाद आज़ाद होने वाले बिलाल हबशी को खाने काबा की छत पर चढ़ाया। मेरे अजीजों, पूछो तो मैं बताऊं कि बुजुर्गों ने फरमाया, दर हकीकत यहां से ये मैसेज देना था, जो नबी कौनैन की मोहब्बत में एक जख्म भी खाए, अरे तख्त तो कुर्सी क्या, काबा भी उसके तलवों के नीचे आता है। जन्नती जन्नती। मेरे अजीजों, आपको ये बात आज यकीन के साथ बावर कर लेना चाहिए कि अगर हमारी ज़िंदगी है तो सिर्फ़ और सिर्फ नाम मुस्तफ़ा से है। उस नाम को हटा दोगे तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हारे चेहरे बेरौनक हैं, तुम्हारी ज़िंदगियाँ उजीरन हैं। उस नाम पाक में रूह है, हयात है, जान है। जब जब तुम हुजूर पाक का नाम दोहराते रहोगे, जिंदगी में उतना ही इजाफा होता चला जाएगा। इसीलिए तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। और फिर
میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہم غلاموں کو یہ بار بار سمجھاتے ہوئے کہا کہ حضور سے وفاداری ایسی کرو پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، ان کے ہو کر رہو، حضور کے دربار کے بن کر کے رہو، پھر دنیا تمہاری کیا تمہاری جوتیوں کی بھی بولی نہیں لگا سکے گی، خرید نہیں سکے گی۔ جانتے ہیں صحابہ کو مکہ والوں نے پکڑا بھی، حضرت خباب ایک صحابی ہیں، ان کو مکہ والوں نے گرفتار کر کے سولی پہ چڑھایا، ان کی ناک کاٹا، کان کاٹے، آنکھوں میں سے سلائیاں پھیری، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ہونٹ کاٹ دیے، سب کر لیا، اور پھر بعد میں یہ کہا اے خباب کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خباب جسم کے چھلنی ہو جانے کے بعد بھی جلال میں آتے ہیں، ظالموں تم کہتے ہو اس جگہ میرے نبی ہوتے اور میں آرام کر رہا ہوتا، قسم خدا کی تم نے یہ سب کاٹ لیا، ابھی میرے جسم کی 1000 بوٹیاں کر لو یہ مجھے گوارا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ وفاداری تھی ان صحابہ کی، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی وفاداری کا حق ادا کرتے تھے، اور انہی صحابہ کا یہ حال تھا میرے عزیزوں، جن کو دنیا دیکھ دیکھ کر کے تھک چکی تھی اور خرید نہ سکی، نہ قیصر و کسریٰ انہیں خریدے۔ ایک بار کی بات ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ایک قاصد کو بھیجا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں، کیا طاقت ہے ان کے پاس۔ عروہ بن مسعود ثقفی ایک شخص آیا قاصد بن کر کے حضور کے یہ دیوانوں اور فرزانوں کو دیکھنے کے لیے، ان کے پاس ہتھیار کتنے، طاقتیں کتنی ہیں، وہ تلاش کرتے رہ گیا، کوئی ہتھیار اور کوئی بڑے اسلحے نہیں ملے، لیکن ایک چیز ملی اس کو، جو قاصد آیا تھا اسے کیا چیز ملی، ایک دن وہ دیکھتا ہے مغرب کی اذان ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، صحابہ سب ارد گرد حضور کے جمع ہیں اور گھیرے ہوئے ہیں، اور یہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے میں قریب جا کر کے دیکھا یہاں کیا ہو رہا ہے، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، اور جب وہ ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، تو وہ عروہ بن مسعود کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گر رہا، کوئی صحابی اپنے ہاتھ بڑھا رہا ہے، کوئی دامن پھیلا رہا ہے، کوئی اپنے جسم سے وہ پانی لگا رہا ہے، یہاں تک کہ حضور اگر کھکاریں کلی کریں اس کو بھی صحابہ لے لیتے، اپنے چہروں سے لگا لیتے، اپنے جسموں پر مل لیتے، اپنے کپڑوں پر پوچھ لیتے۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے پورا وضو ہو گیا، میں نے دیکھا ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہیں گرا، سب یہ دیوانوں نے، ان فرزانوں نے اپنے جسم پر مل لیا۔ واپس آ کر کے اپنے آقاؤں سے کہا اے لوگوں ان سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ پوچھا لوگوں نے کیا بہت طاقت ہے ان کے پاس، بہت اسلحے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، بہت تلواریں، ہتھیار اور اسلحے تو نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرزانوں کی جماعت تیار کی ہے جو قیصر و کسریٰ کے پاس بھی نہیں۔ پوچھا کیسے ہیں وہ کہتا ہے ارے وہ ایسے فرزانے ہیں کہ اس نبی کے وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں میں لے کر چہرے سے مل لیتے ہیں، جسموں پر لگا لیتے ہیں۔ تو جن کو میرے مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے کو گرنے دینے کا بھی اتنا بڑا خیال ہے، وہ اس محمد کے خون کا قطرہ کب گرنے دیں گے؟ وہ ان کے جسم کا خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے؟ وہ اپنی جان کی بازیاں لگائیں گے، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ اپنے ٹکڑوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہی عزم، یہی حوصلہ تھا جس کو اقبال نے کہا تھا آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ عزیزان گرامی وقار، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے یہ واقعات جو میں نے بتائے، اس سے ہمیں یہ دلیل لینی چاہیے، یہ سبق لینی چاہیے کہ اگر حضور کے ہو کر کے رہو تو ہر طاقت کو زیر کر سکتے ہو، ہر طاقت کو زیر کر سکتے ہو۔ اور میرے رب کا یہ وعدہ ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ فرماتے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی کریں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟
مدد کریں گے تو ایمان والوں کی کریں گے۔ ہم نے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان والوں کی اللہ مدد کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، تو ہم نے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ خود میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سنو، حضور فرماتے ہیں اس وقت تک تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے ماں باپ، اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت نہ کر لو۔ یہ ہے ایمان۔ جب تک تم ان سے سب سے زیادہ محبت نہ کرو گے تب تک تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس بات کی طرف لاتا ہوں، غیرت جس کو کہتے ہیں خودداری اور وفاداری، دو ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں بہت اعلیٰ سطح تک لے جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبا کلمات کہے تو پھر اس کو برداشت ہرگز نہ کرنا، قطعاً برداشت نہ کرنا۔ جو طاقت ہے، جس طرح کی حیثیت ہے، اس کا استعمال کرو اور جواب دینے کی کوشش کرو، ورنہ قیامت کے دن پکڑ آئے گی، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکو گے کہ میں گورنمنٹ سرونٹ تھا، بولتا تو نوکری چلی جاتی۔ تم قیامت کے دن یہ عذر نہیں کر سکو گے میں مزدور آدمی، میری طاقت نہیں تھی، کیا جواب دیتا۔ محترم حضرات، اگر آپ نے پوری ویڈیو کو دیکھی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور سے کتنی محبت کرتے تھے کہ جب آپ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے تو آپ جب بکریاں چرانے جاتے تھے تو آپ پڑھتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اتنا کہا، پیچھے سے امیہ آیا اور کہنے لگا کہ اے بلال تو کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ تو حضرت بلال نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے حضور پر درود و سلام بھیج رہا ہوں۔ تو امیہ نے کہا تھا کہ میں تیرا آقا ہوں، تو میرا غلام ہے۔ تو حضرت بلال نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے امیہ، تیری حکومت میرے بدن پر چلتی ہے، میرے جسم پر چلتی ہے، اور حضور کی محبت ہمارے دل پہ چلا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، حضور سے عشق کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کی بھی نالج بڑھے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے اور حضور سے عشق کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آئیے اسے پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔